کل یہاں المرشد کا پروگرام انہوں نے لیا، تو وہ جو ہمارے کمپیرر ہیں باہر میرے دفتر میں کچھ دیر میرے پاس بیٹھے، تو ان کے پاس ایک سوال تھا، تو وہاں انہوں نے پوچھا، میں نے کہا یار آپ وہاں پوچھتے تو یہ ریکارڈ ہو جاتا، بہت سے لوگوں کے کام آتا۔ کہنے لگے کانفرنس تھی بڑے بڑے دانشوروں کی لاہور، اور یہ ہمارے معروف کالم نگار اور جو اس دینی موضوع پہ لکھتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے مشہور معروف لوگ وہاں موجود تھے۔ سوال یہ تھا کہ ولایت الہی کیا ہے، ولی اللہ کیوں کہتے ہیں بعض لوگوں کو اور ساروں کو کیوں نہیں کہتے، یہ کیا ہے، ولایت الہی کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں بڑا حیران ہوں کہ ایک بہت بڑے سکالر کے بیٹے اور خود بڑے سکالر پی ایچ ڈی، تو انہوں نے جب یہ ولایت کی کیفیت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں بہت سے لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارے کام کرتے ہیں، جو بندہ ہماری جو خدمت کرتا ہے ہم اس کی اسے اجرت دے دیتے ہیں اور فارغ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں کوئی بنتا۔ جیسے درزی نے کپڑے سی دیے، معمار نے مکان بنا دیا، کسی نے فرنیچر بنا دیا، اپنی قیمت لی اور فارغ۔ اسی طرح اس نے کہا لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ انہیں اجرت دے کر فارغ کر دیتا ہے، ثواب دے کر فارغ کر دیتا ہے، کوئی اللہ کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، یعنی مشترکہ مفاد، اردو میں یہی بنے گا، مشترکہ مفاد ہوتا ہے، تو اس میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق بن جاتا ہے، دوستی بن جاتی ہے، رات دن آنا جانا ہو، اس کو پتہ کرو، مشورہ کرنا کام۔ تو جن کا ذات باری کے ساتھ انٹرسٹ کامن ہو جاتا ہے وہ ولی بن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان دانشوروں نے کیا کہا؟ تو کہتا ہے عجیب بات ہے، سب نے کہا جی نئی بات معلوم ہوئی ہے، نئی بات معلوم ہوئی ہے۔ میں تو بڑا پریشان بیٹھا تھا، میں نے کہا بیٹا اگر تم بھی یہاں نہ آئے ہوتے اور یہ المرشد ریکارڈ نہ کیے ہوتے تو تم بھی یہی کہہ رہے ہوتے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم یہاں آتے ہو اس لیے تمہیں بات ہضم نہیں ہوئی۔ تو کہہ رہا تھا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش آپ وہاں ہوتے۔ میں نے کہا جی میں نے وہاں کیا کرنا ہے، بہرحال یہ فکر اور یہ جملہ کفر ہے، اور اگر معبود بھی مفادات کا اسیر ہے تو اسے اپنی عبادت کرانے کا کوئی حق نہیں۔ پھر جیسے ہم جیسا وہ، پھر ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ چلو ہمارے مفادات چھوٹے ہوں گے، اس کے بڑے ہوں گے، لیکن ہے تو محتاج، محتاج کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ کریم مفادات کے اسیر نہیں ہیں۔ اللہ الصمد، الصمد وہ ہوتا ہے، یہاں الف لام ہے ساتھ، الصمد صرف اللہ کی ذات ہے کہ کسی طرح کا کوئی کسی احتیاج کا تصور تک اس کی بارگاہ میں نہیں، نہ اس کا کوئی مفاد ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، نہ اس کی کوئی آرزو ہے۔ اگر مفادات، خواہشات، آرزوؤں کا مقید ہے تو پھر وہ معبود نہیں ہو سکتا، محتاج عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ یہی تو وہ کلیہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ ہر کوئی کسی نہ کسی درجے میں محتاج ہے۔
ساری مخلوق ہے اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہے، بننے میں محتاج ہے، قائم رہنے میں محتاج ہے، ہر سمت محتاجی ہے، تو سجدہ کس بات کا کرواتا ہے؟ خود محتاج ہے۔ اللہ کا سجدہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ تمناؤں کا، آرزوؤں کا اسیر نہیں ہے۔ اور پھر اگر بندے کے اور اللہ کے مفادات مشترک ہو گئے تو یا اللہ بندہ بن گیا یا بندہ اللہ بن گیا، ایک سٹیج پہ آ گئے نا۔ یا اللہ اگر اوپر ہے تو بندہ بھی وہاں چلا گیا، یا اللہ نیچے آ گیا بندے کے سٹیج پہ آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو صریح کفر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم کن کو دانشور کہتے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ شاید دانت گر جائیں، سر گنجا ہو جائے، چاند بال چٹیا کے پریشان ہوں، انگریزی لباس ہو، ٹائی کس کے باندھی ہوئی ہو، پتلون پہنی ہوئی ہو، آدھے دانت ہوں، آدھے گر گئے ہوں، زبان ہونٹوں پہ پھیر رہا ہو بار بار، تو شاید اس کو دانشور کہتے ہیں۔ میں نے تو یہی اندازہ لگایا کہ جو اس حلیے کا بندہ ٹی وی پہ آتا ہے کہتے ہیں یہ بڑا دانشور ہے۔ دانش کا تقاضا ہوتا ہے کہ چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کو جانتا ہو، وہ دانشور ہوتا ہے۔ دانش کا معنی ہے چیز کا ظاہر تو ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، دانشور یہ ہے کہ جو چیز کا وجود دیکھ کر اس کی خصوصیات بھی سمجھتا ہو، جانتا بھی ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کی تاثیر یہ ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کی خوشبو ایسی ہوگی۔ بات سنے تو سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے بندے کا ارادہ کیا ہے، یہ اس سے فراڈ کرنا چاہتا ہے، خوشامد کر رہا ہے، یا سچی بات کہہ رہا ہے۔ اس بات کے پیچھے جو کچھ ہے اسے جو سمجھ لے وہ دانشور ہے۔